السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اس دنیا میں بھی اچھا ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے اے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو یہ بات بتا دیجئے کیا کہ یا عبادی، اے میرے بندو یعنی اللہ کے بندو، الذین آمنوا جو ایمان لا چکے ہو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے، جو آخرت پر ایمان رکھتے تھے، جو قرآن کو سچی کتاب مانتے ہیں، کیا کرو؟ اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، بس اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا لحاظ رکھو، اپنے رب کے بارے میں کانشیس رہو، اپنے رب ہی سے حیا کرو، اپنے رب ہی سے ڈرو۔ للذین احسنوا، جو لوگ اچھا کریں اپنے رب سے ڈر کے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کو خوش کرتے ہوئے، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، یعنی جو اپنے رب کو رب مان لیں اور پھر اس سے ڈرتے ہوئے وہ کام کریں جو رب چاہتا ہے، جو رب کو پسند ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اعمال کا بدلہ آخرت میں تو ان کو دے گا، لیکن دنیا میں بھی دے گا۔ فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھی اچھائی ہوگی، وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، یعنی اگر کسی ایک زمین پر، ایک جگہ پر تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر سکتے تو کسی اور جگہ چلے جاؤ۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کریں گے یقیناً ان کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا، ان لمیٹڈ، جس کو وہ گن نہ سکیں گے، جس کو وہ شمار نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے وسیع ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر تمام مخلوقات کو، تمام جنوں اور انس کو جو ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر حاجت مانگ لیں، جو ان کا دل چاہتا ہے وہ مانگیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی ساری خواہشات پوری کر دے، ساری ضروریات ان کی پوری کر دے، تو بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے سے اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کے پانی میں کمی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس تو اتنا کچھ ہے اور اس کو دینے میں بھی کوئی مشکل نہیں، اور یہ اجر بے حساب اجر جو ہے یہ صبر کرنے والوں کے لیے ہے، کیونکہ صبر کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس بات کو اہم سمجھتے ہیں، زیادہ اہم، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلواتے ہیں۔ قل، آپ کہیے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو گیا، دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو گیا، اور پھر مومنوں کو اپنے بندے کہا، یا عبادی، میرے بندے۔ ویسے تو سبھی اللہ کے بندے ہیں، جن کو بھی اللہ نے پیدا کیا وہ اللہ ہی کے بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسول پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، ان کو خاص اپنے بندے کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین۔ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اس دنیا میں اگرچہ کچھ مشکلات ہوں، اگرچہ کچھ پریشانیاں ہوں، لیکن پھر بھی سیدھے رستے پہ چلتے رہیں، گھبرا کر شیطان کی باتوں میں نہ آئیں، گھبرا کر لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، بلکہ صبر سے کام لیتے ہوئے اپنے نیک کام، اپنی اطاعت، اپنی اچھائی جاری ہی رکھیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک اچھا کام شروع کرتے ہیں، پھر اگر کوئی لوگ ہم پہ باتیں شروع کر دیں، ہماری نیت پہ شک کرنے لگے، تو ہم کہتے ہیں کہ چھوڑو پرے اس کام کو، کوئی فائدہ نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کرتے کرتے جب ہم اس کا کوئی اجر دنیا میں چاہتے ہیں وہ نہیں ملتا، مثلا دعا کر رہے ہیں، تو دعا کرنے میں کیا، دعا تو بذات خود ایک عبادت ہے، جتنی دیر انسان دعا کرتا رہتا ہے وہ ایک عبادت کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم دعا چھوڑ دیتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے۔ شیطان بھی ایسا دشمن ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارے دل میں بدگمانیاں پیدا کرتا رہتا ہے، ہمارے دل میں وسوسے پیدا کر دیتا ہے،
لہٰذا ہم اس نیک کام کو چھوڑ دیتے ہیں. بعض اوقات ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جن کو دے رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کچھ بد اخلاقی برتتے ہیں تو ہمارا دل چھوٹا ہو جاتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ان کو اب نہیں دینا، ہم نیک کام چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، جو کام انسان اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، وہ جاری رکھے. اگر آپ کو بدلہ اس کی طرف سے نہیں ملا جس کے ساتھ آپ نے احسان کیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بدلہ ہے نہیں. بدلہ تو ضرور ملے گا، کسی اور طریقے سے ملے گا، کسی اور راستے سے آئے گا. اس لیے جو کرتے ہو وہ کرتے رہو، کیونکہ مومن کے لیے دنیا میں سب سے بڑا ریوارڈ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو دل کا اطمینان نصیب ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک راحت ہوتی ہے. جب وہ عبادت میں تھکتا ہے تو اس کے اندر ایک خوشی آتی ہے، ایک سکون آتا ہے، ایک اطمینان آتا ہے. اور جب انسان اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیتا ہے اور اس سے کچھ واپس نہیں بھی ملتا تو وہ خوشی جو اللہ کے لیے کام کرنے کی ہوتی ہے وہ کچھ اور ہی طرح کی ہوتی ہے، وہ پائیدار ہوتی ہے. بندوں سے ملنے والی خوشیاں ناپائیدار ہوتی ہیں، وہ آتی ہیں اور جیسے بندے چلے جاتے ہیں زندگی سے ایسی خوشیاں بھی چلی جاتی ہیں. لیکن اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. تو جو بندہ اس سے لو لگا لیتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کا دامن تھام لیتا ہے، اس سے دعائیں کرتا ہے، اس کا بن جاتا ہے، اس کو اپنا بنا لیتا ہے، اس کی خوشیاں پھر کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے اس رب کو تھاما ہے. توکلت علی الحی الذی لا یموت، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، جس کو کبھی فنا نہیں ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. لہذا نیک بندوں سے جو اللہ کی خاطر خیر کے کام کرتے ہیں ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ کام کرتے رہو، کیونکہ صبر کرنے والوں کو اجر بے حساب ملے گا، اس دنیا میں بھی ملے گا، آگے بھی ملے گا. کیونکہ صبر ہی وہ چیز ہے کہ جس سے انسان کے اندر استقامت آتی ہے، صبر ہی وہ چیز ہے کہ جس سے انسان کے اندر برداشت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی انسان جم کے کوئی کام کر نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر صبر نہ ہو، استقامت نہ ہو. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو قیامت کے دن جب ان کا اجر بے حساب ملے گا تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، دنیا میں ہم نے جو مانگا وہ ہمیں نہ ملا ہوتا، اور آج صبر کرنے والوں کو جو اجر مل رہا ہے وہ ہمیں بھی اسی طرح کا اجر ملتا. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی جو فضیلت ہے، اس کی جو مقدار ہے اور اس کا جو موقع محل ہے، اس کی جو تعداد ہے، اس کی جو حد ہے، اس کو ڈیفائن ہی نہیں کیا. مثلاً قرآن پڑھنے کا اجر کیا بتایا گیا کہ جو ایک حرف پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی. جیسے کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، یہ 3 حرف ہیں، ان پہ 30 نیکیاں ملیں گی. یہ قرآن پڑھنے کا اجر بتایا گیا ہے. اسی طرح کوئی اور نیکی انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے 10 گنا زیادہ اجر دے گا. یعنی ایک اچھا کام کیا تو 10 دفعہ اس کا ریوارڈ ملے گا. اب آپ دیکھیے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے فی سبیل اللہ تو اس کا اجر 700 گنا بتایا گیا. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ایک جگہ پر آتا ہے، پھر آتا ہے کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ مثلهم کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی ایک بیج بوئے زمین میں، ایک دانہ، جیسے گندم کا دانہ ہوتا ہے، ایک بیج صرف سنگل، تو اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے نکلیں. ایک بیج جو ہے وہ 700 بن جاتا ہے، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے. اسی طرح جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کا اجر 700 گنا تک ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نیکیوں کا اجر 10 گنا ہے، کچھ کا 70 گنا بتایا گیا، کچھ کا 700 گنا بتایا گیا. لیکن صبر کرنے والوں کا اجر اس کو گنا نہیں گیا، بے حساب بتایا گیا کہ اتنا ملے گا کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. اب صبر ہے کیا؟ عام طور پر ہم سب کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو. صبر کیا ہے؟ صبر کیسے کرتے ہیں؟ صبر کا لفظی مطلب ہوتا ہے روک لینا.
بریک لگا دینا، روک لینا. جب کہا جاتا ہے کہ میں نے اپنے اس کام پر صبر کیا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس پر اپنے نفس کو منفی یا نیگیٹو ریاکشن سے روک لیا، میں نے اپنی باگیں کھینچ لی. صبر کہتے ہیں اپنے نفس کو ایسے کام سے روک لینا جس پر رکنا واجب ہو، جس پر رکنا چاہیے. اپنے آپ کو ایسی چیز سے روک لینا جس سے اور جس پر نفس کو روکنا لازم ہے، یعنی رکنا چاہیے اس پر. جیسے نافرمانیوں سے رکنا، بعض دفعہ غلط کام ہوتا ہے لیکن انسان کو بڑا پسند آ رہا ہوتا ہے تو اب اس پر اپنے آپ کو روکنا ہی روکنا ہے کیونکہ اللہ نے اجازت نہیں دی. اسی طرح کچھ فرائض ہوتے ہیں ہمارے جو ہم نے ادا کرنے ہوتے ہیں لیکن ہمیں وہ بڑے مشکل لگ رہے ہوتے ہیں، اب وہ فرض اٹھ کے ادا کرنا، یہی صبر ہے. اور پھر ایک ہوتا ہے صبر جمیل، بہت اچھی طرح صبر کرنا. اب مثال کے طور پر اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہو اور آپ کو پتا ہو کہ پھر دوبارہ پڑھنی ہے کسی وجہ سے، کہ آپ کے کپڑے ناپاک تھے یا کوئی وجہ تھی، تو آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ ہائے ابھی تو میں نے پڑھی تھی، اب دوبارہ پڑھوں؟ اچھا پڑھنی تو ہے، اور آپ یہ بھی کر سکتے تو کوئی بات نہیں، میں دوبارہ پڑھ لیتی ہوں، اچھا ہے تھوڑی سی عبادت اور ہو جائے گی. اب یہ دو باتیں فرق ہے نا، یعنی دونوں ری ایکشن ہیں آپ کے. ایک میں آپ پریشان ہو رہے ہیں اور آپ کو مشکل لگ رہا ہے، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. کیونکہ حکم کیا ہے کہ اگر مثلاً آپ نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی، ایک مثال ہے، اور بعد میں یاد ہے کہ میرا تو وضو ہی نہیں تھا اور نماز کا بھی وقت موجود ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنی ہے. اب ایک یہ ہے کہ انسان کہ ہائے کیا مصیبت پڑ گئی مجھ پہ، اور ایک انسان خوش ہو کہ الحمدللہ اللہ نے پھر موقع دے دیا. اب یہ صبر کر رہا ہے اور پہلا ری ایکشن صبر والا نہیں اور دوسرا ری ایکشن صبر والا ہے. اب ویسے تو آپ کو نماز پر جو اجر ملنا تھا، لیکن جب آپ نے صبر کر کے اس کو دوبارہ ادا کیا تو اس کا تو اجر ہی کہیں زیادہ ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. امام راغب کہتے ہیں کہ صبر سے مراد نفس کو اس انداز پر روکنا ہے جس کا تقاضا عقل اور شریعت کرتی ہے، یا اس چیز سے روکنا ہے جس کا تقاضا عقل اور شریعت کرتی ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صبر ہے نفس کو ناراض ہونے سے روکنا، یعنی اپنے اندر جلنے کڑنے سے روکنا، زبان کو شکایت کرنے سے روکنا، اور اعضاء کو بے چینی سے روکنا. یہ صبر ہوتا ہے. یعنی آپ کو کوئی بات اچھی نہیں لگی تو آپ ایک دم اس پہ ناراض نہ ہوں، غصہ نہ کریں، اور پھر کمپلینٹ نہ کریں کسی سے جا کے، اور پھر اپنے اندر بے چینی، ہائے مجھے کیا ہو رہا ہے، مجھے ہائے کیا ہو گیا، اس نے یہ بات کیوں کہہ دی، کیسے کر دی. تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ اگر آپ بے چینی سے بچ جاتے ہیں، شکایت سے بچ جاتے ہیں، ناراضگی سے بچ جاتے ہیں، تو گویا آپ نے صبر کر لیا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نفس کی عادات میں سے اچھی عادت ہے جس کے ذریعے سے انسان ایسا کام کرنے سے رک جاتا ہے جو اچھا نہیں ہوتا. یعنی اپنے آپ کو اس کام سے روکا جائے جو اچھا نہیں ہے. اور یہ انسان کی اسٹرینتھس میں سے ہے، قوتوں میں سے ایک قوت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے حال کی اصلاح کرتا ہے اور اپنے معاملے کو درست کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ صبر روشنی ہے، الصبر ضیاء، صبر تو روشنی ہے. اور یہاں نور کا لفظ نہیں بولا گیا کیونکہ ضیاء میں حرارت بھی ہوتی ہے جبکہ نور جو ہے وہ ٹھنڈا ٹھنڈا ہوتا ہے. مطلب اس کا کیا ہے کہ صبر میں تپش تو ہوتی ہے، انسان اندر سے جل کوڑ رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں روشنی بھی ہوتی ہے. انسان اگر منفی ری ایکشن سے بچتا ہے تو بہت کچھ سبق بھی اس مشکل سے سیکھ لیتا ہے. صبر کی 3 بڑی اقسام بتائی جاتی ہیں. ان میں سے پہلی قسم اللہ کی نافرمانی سے صبر کرنا. بعض اوقات ہمارے سامنے کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ جو ہمارے نفس کے خلاف جاتی ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیں جیسے عورتوں کو حجاب کرنا مشکل لگتا ہے. اب یہ کہ انسان کہتا ہے کہ اگر میں کر لوں گا تو گرمی ہے، گھبراہٹ ہے، ساری زندگی نہیں کیا، اب مجھ سے نہیں ہوتا، شوہر کیا کہے گا، شوہر نہیں مانے گا، لوگ کیا کہیں گے. ان بہت ساری مشکلات پیش آ جاتی ہیں نا انسان کو جب انسان اللہ کا کوئی بھی حکم ماننے لگتا ہے. تو اس صورت میں اگر آپ کو صرف ایک بات پتا ہو کہ مسلمان عورت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھنے کا حکم دیا ہے تو آپ کے لیے وہ چیز مشکل نہیں رہے گی. آپ نے گویا اللہ کا حکم اگرچہ مشکل تھا پر صبر کر لیا، اللہ نے آپ کو اس کے لیے آسانی دے دی. اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے
عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. اس میں مثال ہے صحیح بخاری کی اس حدیث کی کہ جس میں آتا ہے وہ شخص جس کو کوئی منصب اور جمال والی عورت، خوبصورت عورت زنا کے لیے بلائے اور وہ شخص یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا. اب یہ جو بات ہے کہ ایک عورت خود دعوت دے رہی ہے غلط کام کی اور وہ کہتا ہے نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نے نہیں یہ کرنا، تو اب وہ عورت کا بھی پریشر ہے، اس نے وہ پریشر بھی لیا، اپنے نفس کے اندر بھی کچھ چیز ہو سکتی، شیطان بھی اس کے لیے اس عمل کو خوشنما بنا کے دکھا رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ حرام کام نہیں کر سکتا، غلط کام نہیں کر سکتا. تو یہ ہے اللہ کی نافرمانی سے صبر. پھر ہے اللہ کی اطاعت پر کاربند رہنا بھی صبر ہے کہ جس چیز کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ کر لیں. اب کچھ احکام تو ہمیں آسان لگتے ہیں، کچھ مشکل لگتے ہیں. مثلا نماز ہے، فجر کی نماز کچھ لوگوں کو بڑی بھاری ہوتی ہے، خاص طور پر جو لوگ رات دیر سے سوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب کیسے اٹھیں، کبھی الارم بجتا ہے سنتا ہے، کبھی بجتا ہی نہیں، کبھی لگاتے ہی نہیں، فجر رہ جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ فجر قضا کرنے والے کی کیا جزا ہے؟ اس کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے کہ 2 فرشتے آئے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کہیں لے گئے، اور انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے. پہاڑ کی چوٹی پر اونچی جگہ پر لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ کے پیچھے کچھ لوگوں کو سزا مل رہی ہے. اب وہ مختلف چیزیں انہیں دکھائی گئی. اس میں سب سے پہلی چیز جو دکھائی گئی وہ کیا تھی کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور ایک اس کے سر پہ کھڑا ہے پتھر لے کے. وہ جو لیٹا ہوا ہے اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے، پتھر دور جا گرتا ہے. وہ شخص دوبارہ پتھر لینے کے لیے جاتا ہے، اتنے میں سر دوبارہ جڑ جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ پتھر مارتا ہے، پھر سر پھٹتا ہے، پھر پتھر گرتا ہے، پھر پتھر اٹھاتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر پھٹتا ہے. یہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے. تو بہت ڈر گئے. تو انہوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ کچھ اور چیزیں بھی دیکھی، پھر سب سے اینڈ میں جا کے انہیں جواب دیے گئے. جو دوسرا فرشتہ تھا اس نے کہا کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے تھے نا جو بھی تھے، تو کہا جاتا کہ فرشتے ہی لے جا سکتے ہیں اور جنات وغیرہ تو نہیں، کیونکہ جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات لے کر گئے اس کا ذکر واضح طور پر حدیث میں ملتا ہے. اب یہ جب لے گئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم مجھے بتاؤ کہ یہ کیا قصہ ہے، یہ کیوں اس کو مار رہا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو قرآن پڑھ کر سو جاتا تھا اور فجر کی نماز قضا کر دیتا تھا. اب قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا، کیونکہ وہ سویا ہوا تھا نا، تو سو جاتا تھا تو سویا ہوئے اس کو دکھایا گیا. اور پھر اس نے قرآن بھی پڑھ رکھا تھا، اس کو پتا تھا کہ فجر کی نماز قضا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا بڑا جرم ہے، اور وہ بلا وجہ نماز قضا کر دیتا تھا. آج آپ دیکھیں ہماری یوتھ کا کیا حال ہے. آپ ان کو ایک سے دوسری دفعہ نہیں جگا سکتے، وہ آپ کے گلے پڑ جاتے ہیں کہ آپ سونے نہیں دیتی، دیر تک اپنی اسائنمنٹس کرتے ہیں، یونیورسٹی کا پڑھنا ہے، کالج کا پڑھنا ہے، پڑھتے رہتے ہیں اور پھر جب دل چاہے سو جاتے ہیں اور پھر صبح نماز چھوڑ دیتے ہیں. اب دیکھیے کہ نماز تو مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے نا، اس کو چھوڑ تو نہیں سکتے. چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ کوئی بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہے نا. چند دن کے لیے تو اجازت ملی ہوئی ہے کہ سوئے رہو بے شک، لیکن اس کے بعد جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں بھی کچھ نہیں کر سکتے، اس کا دماغ بھی کچھ نہیں کر سکتا، اس کی زبان بھی کچھ نہیں کر سکتی، اور وہ اپنے لیے کوئی بچاؤ نہیں کر سکتا. اس لیے پیاری بہنوں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نمازوں کے اوقات پر صبر کریں اور کسی ایسے کام میں وہ وقت نہ لگائیں کہ نماز ہی چلی جائے. تو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. تو 2 چیزیں ہو گئی، ایک پسندیدہ چیزوں کے نہ کرنے پر اور ایک ناپسندیدہ چیزوں کے کرنے پر صبر، اور پھر تیسرا ہے اللہ کے فیصلوں پہ صبر. اللہ کے فیصلے کون سے ہیں؟ جن کو ہم تقدیر کے فیصلے کہتے ہیں. تقدیر کے فیصلے بعض تو اچھے ہوتے ہیں، ہم ان کو قبول کر لیتے ہیں، اور تقدیر کے کچھ فیصلے دل کو نہیں لگتے، لیکن چونکہ وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے اس لیے لازم ہے کہ انسان اللہ کے فیصلے کو مانے. لیکن کچھ لوگ وہ صبر نہیں کر پاتے. لہذا جو شخص تقدیر پر صبر کر لیتا ہے اور پھر ان چیزوں پر جو اس کے ناموافق جاتی ہیں، اور پھر جب کوئی مصیبت ہو تو وہ اپنے نفس کو قلبی، قولی یا فعلی ناراضگی سے دور نہیں کرتا، تو یہ سب کچھ بے صبر پن میں آ جاتا ہے. تو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا کیا ہے کہ اللہ نے بندے کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ، وہ اس کا امتحان لینے کے لیے دیا ہے. تو جو شخص اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو برکت اور وسعت دیتا ہے.
اور جو راضی نہ ہو اس کو برکت نہیں ملتی. پھر اسی طرح ابو حاتم کہتے ہیں کہ 3 جگہوں پر صبر کرنا ضروری ہے. نمبر 1، نافرمانی کے کام سے رک جانے پہ صبر. بعض اوقات ایک چیز آپ کی ہاتھ کی ریچ میں ہوتی ہے، آپ وہ کر سکتے ہیں، آپ کی مدر آتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بالکل نہیں، تمہارے ایگزامز قریب ہے، اب تمہیں کوئی کتاب پڑھنے کی اجازت نہیں ملے گی. اس وقت آپ دیکھیے کہ بچے کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا. تو آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نافرمانی کے کام ہوتے ہیں تو ان پر رک جانا صبر ہے. کچھ نیک کام کرنے کے ہوتے ہیں لیکن مشکل لگتے ہیں، وہ کر لینا صبر ہے. اور کچھ سختیاں اور مصیبتیں زندگی میں آ جاتی ہیں، کچھ بیماریاں، کچھ آزمائشیں آ جاتی ہیں، ان پر انسان اپنے آپ کو نیگیٹو ریئیکشن سے روکتا ہے تو یہ صبر ہے. نافرمانی پہ صبر کرنا جو ہے یہ مصیبت پر صبر کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ مصیبت پر تو انسان کو پھر بھی صبر آ ہی جاتا ہے، لیکن جب انسان کی کسی ایسی چیز کی خواہش ہوتی ہے، مثال کے طور پر کسی نے آپ کو ہرٹ کیا، اب آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ اس کی شکایت آپ جا کے لگائیں کسی کو، یا شکایت نہ بھی لگائیں تو اپنی کسی دوست سے ذکر کریں. آپ کیا کرتے ہیں؟ فون اٹھاتے ہیں، کال کرتے ہیں کسی کو، آپ کہتے تم پتہ فلاں کا اس نے میرے ساتھ کیا کیا، اور جو اس کی پھر برائیاں شروع ہوتی ہیں. یہ برائیاں کیا ہیں؟ یہی تو غیبت ہے. ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا کہ وہ سنے تو اس کو برا لگے. لیکن ہم اس معاملے میں پھر اپنے آپ کو روک ہی نہیں پاتے. جب ختم ہو جاتا ہے سچ تو بعض اوقات ہم بہتان بھی لگانا شروع کر دیتے. اس کے نتیجے میں یعنی صبر نہیں ہوتا. انسان اگر کسی کو کچھ بتانا بھی ہے تو اس کو بتائے جو آپ کو کوئی حل دے، کوئی آپ کو سولوشن بتائے. ہر ایک کو جو راستے میں مل گیا اس کو تمہیں پتا آج میرے میاں نے کیا کہا، تمہیں پتا آج وہ کہاں چلا گیا، تمہیں پتا آج، یعنی جن کے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو بھی خواہ مخواہ گھر کی شکایتیں لگاتے چلے جانا. یہ بے صبری ہوتی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ 90 سے زیادہ جگہ صبر کا ذکر کرتے ہیں، more than 90 times. سب سے پہلا حکم جو قرآن مجید میں ملتا ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 میں ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک وہ بہت بڑی ہے، بھاری چیز ہے، لیکن عاجزی کرنے والوں پر نہیں. تو حقیقی عاجزی کرنے والے وہی ہوتے ہیں جو صبر کے ساتھ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. یہ صبر کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے جب وہ شرک کرنے والوں کے شرک پر صبر کرتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کو شدید غصہ آتا ہے انسانوں پر. پھر انبیاء کی صفت بھی ہے، انبیاء نے جتنی بھی ان کو تکلیفیں پہنچی انہوں نے اس پر صبر کیا اور اپنے کام میں لگے رہے. پھر اسی طرح نیک مومنوں نے بھی بہت بہت صبر کیا جب ان پر دنیا کی زندگی کی تکلیفیں اور مشقتیں آئیں، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں یہ آتا ہے، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. خصوصاً وہ لوگ جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں، یعنی آخرت میں یہی بچ جائیں گے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست حکم دیا گیا، عام لوگوں کو حکم دیا گیا، اور صبر کرنا جو ہے وہ ایمان کی افضل ترین حالت ہے. حدیث میں آتا ہے افضل ایمان صبر اور نرمی کرنا ہے، یعنی دوسرے کی تکلیف برداشت کر کے پھر اس کے ساتھ آرام سے بات کرنا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر کوئی نقصان سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو 4 کام کرنے پڑیں گے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف خود ہی صبر نہیں کرنا چاہیے، جو لوگ تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں، ان کے ساتھ مل کے، ان کے غم بانٹ کے ان کو بھی صبر پر لانا چاہیے. لیکن ایسا کرنا بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، آسان نہیں ہے. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ صبر دے دے اس کے لیے اس سے بڑی وسیع نعمت کوئی نہیں. اور پھر صبر اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. صابرین کے لیے 3 وعدے کیے گئے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم انہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، جانوں مالوں اور پھلوں کی کمی سے. آپ بشارت دے دیں صبر کرنے والوں کو کہ جب انہیں مصیبت آتی ہے
الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ کے اور اللہ ہی کی طرف واپس جانے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہیں جن پر اپنے رب کی طرف سے بڑی نوازشیں، کئی مہربانیاں ہیں، بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. یعنی ایک صبر کے بدلے میں دنیا میں 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ بندے کو دے گا. اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے والصابرین والصابرات، آگے جا کے آتا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے بہت بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، یعنی ان کا اجر کبھی ضائع نہ ہوگا. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے صبر کی جزا ان کو ضرور دیں گے. صبر میں خیر کثیر آتا ہے، اور صابرین کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کو اللہ کی مدد ملے گی، اللہ کا ساتھ ملتا ہے، فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے اور عزت ملتی ہے. تو صبر کرنا جو ہے وہ عزت کمانے کا بہترین طریقہ ہے. پھر دین کی امامت بھی ان لوگوں کو ملتی ہے جنہوں نے صبر کیا ہو. دشمن کی چالوں سے تحفظ بھی اس کو مل جاتا ہے جو خود صبر کرتا ہے. پھر غور و فکر کی توفیق ملتی ہے، دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں برکت ملتی ہے، دنیا اور آخرت میں بہترین رہنے کی جگہ ملتی ہے. پھر اسی طرح صبر کا بدلہ جنت بتایا گیا. روزہ بھی صبر ہی کی علامت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کی جزا میں نے بتا دی سوائے روزے کے. فالصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا، خود اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ اس میں انسان ایک لمبے عرصے تک کھانے پینے سے رکا رہتا ہے. جنت کے بالا خانے بھی صبر کرنے والوں کو ملیں گے، اور درجات کی بلندی بھی صبر کرنے والوں کے لیے ہے. اب آخر میں چند ایک باتیں بتاؤں گی کہ کن کن باتوں پر صبر کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو لوگوں کی باتوں پر. لوگ کسی حال میں خوش ہو ہی نہیں سکتے. وہ گدھے کی کہانی ہے نا، ایک جس کو باپ اور بیٹا لے کے جا رہے تھے، بڑے خوش تھے کہ ہمارا سفر بڑا اچھا گزرے گا. تو انہوں نے گدھے کو آگے لگایا، دونوں باپ بیٹا باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے. لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا کہ یہ دیکھو گدھا ساتھ جا رہا ہے اور خود پیدل چل رہے ہیں. تو وہ دونوں بیٹھ گئے. آگے گئے تو کسی نے کہا کہ دیکھو انہیں شرم نہیں آتی کہ چھوٹا سا گدھا ہے اور یہ باپ بیٹا دونوں ہی چڑھ گئے. تو ان میں سے باپ اتر گیا. تھوڑا آگے گئے تو کسی نے کہا کتنا بے شرم ہے یہ لڑکا کہ خود گدھے پہ بیٹھا اور بوڑھے باپ کو نیچے چلا رہا ہے. تھوڑا آگے گئے، انہوں نے کیا کیا کہ باپ کو اوپر بٹھا دیا، وہ لڑکا اتر گیا. پھر باتیں بنانے والوں نے باتیں بنائی کہ دیکھو کیسا ظالم باپ ہے، خود گھوڑے پہ بیٹھا ہے اور بچے کو نیچے اتارا ہوا. تو بہت دفعہ آپ نے سنی ہوگی، لیکن بات یہ کہ اس انٹرسٹنگ سٹوری میں بڑا سبق ہے کہ لوگ کسی بھی حال میں خوش نہیں رہ سکتے. باتیں تو کریں گے، لیکن ایک نقطہ آپ یاد رکھیں کہ آپ نے اسٹرانگ وومن بننا ہے. آپ نے کسی کو اپنی ایموشنل بلیک میلنگ نہیں کرنے دینی کہ کوئی آپ کو کوئی بات کرے تو آپ ٹپ ٹپ آنسو بہانے لگے، اور کوئی ہنسی مذاق کی بات کرے تو آپ ہی کرنا شروع کر دیں، ہنسنا شروع کر دیں. نہیں، ہنسنا بھی سوچ کے ہے، رونا بھی سوچ کے ہے. ہر بات پہ نہ رونا ہے اور نہ ہر بات پہ ہنسنا ہے، کیونکہ انسان جب ایموشنل یعنی جذبات کے لحاظ سے سٹیبل ہو جاتا ہے تو ہی باقی کام کر سکتا ہے، ورنہ تو ہر وقت وہ بے چین رہتا ہے. کسی نے کوئی بات کہہ دی یا کسی ساتھ کوئی انبن ہو گئی، سارا دن اور رات وہی سوچے چلے جا رہے ہیں، کتنی پریشانی کی بات ہے. تو ایسے میں انسان کو اس بات کو ادھر سے سنے اور ادھر سے نکالے اور خود اپنا وہ کام کرنا چاہتا ہے وہ کرتا چلا جائے جس کام کو وہ صحیح سمجھتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے، یعنی جن جن مواقع پر وہ پڑھا کرتے تھے صبر کی بات، تو ان میں سب سے پہلی بات یہی تھی کہ کسی کی باتوں میں نہیں آنا. دوسرا یہ کہ کوئی اگر ستائے تو کسی سے مشورہ کرنا چاہیے کہ میں اس کی مصیبت سے کیسے باہر نکلوں. کوئی بھی ستاتا ہے آپ کو، بہن بھائی ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، ٹیچر ہے، جس قسم کی کوئی شکایت کرتا ہے، اگر اس کا کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے تو کسی سائیکولوجسٹ سے رابطہ کر لیں اور اس سے پوچھے کہ مجھے اس کا جواب کیسے دینا چاہیے. اور اگر کوئی گھر کے کسی کام کے بارے میں یا کسی بھی طرح، تو ستانے والوں کے جواب میں صبر کرنا ہے، غلط الزام لگانے والوں کے جواب میں صبر کرنا ہے. اگر کوئی آپ پر غلط الزام لگا دیتا ہے تو بھی صبر کرنا ہے. پھر حالات کی تنگی پر، کیونکہ انسان کے اوپر کبھی کووڈ آ جاتا ہے، کبھی گھر میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو انسان دکھی ہو کر رہ جاتا ہے. ایسے موقع پر بھی صبر بے حد ضروری ہے.
پھر ہے صبر کرنا رزق کی کمی ہونے پر. آپ کو معلوم ہے کہ جب کووڈ آیا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نقصان میں گئی ہیں. اب اکثر لوگوں کا حال یہ ہوا ہے کہ ان کی کسی کی زمین ہی پانی میں چلی گئی, ابھی تک پانی سے ریکور نہیں ہوئی. اسی طرح لوگوں نے کئی منصوبے بنا رکھے تھے لیکن ان میں سے کوئی منصوبہ جو ہے وہ کام نہیں آیا. تو اس سلسلے میں ایک حدیث ہے, حضرت سعید بن نبی سعید خدری کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محتاجی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا, ابو سعید صبر کرو, کیونکہ تم میں سے جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف فقر و فاقہ اتنی تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے جیسے سیلاب کا ریلا, یعنی پہاڑ کی چوٹی سے جب پانی گرتا ہے تو تیزی سے اس کی طرف آتا ہے. یعنی اگر کوئی انسان دین کے راستے پہ چلتا ہے تو بعض اوقات اس کو بڑی بڑی مشکلات پیش آتی ہیں. پھر اسی طرح بعض اوقات پسند کا کھانا نہیں ملتا آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب ان کی مرضی کی چیز نہیں ہوتی تھی تو نہیں کھاتے تھے, یا تھوڑی سی کھا لیتے اور پھر اس کے بعد اس پہ شکایت نہیں کرتے تھے. پھر اسی طرح بیماری پر, بیمار ہو جائے تو یہ نہیں کہ سارے گھر کو پریشان کر کے رکھ دیں. پھر بیٹیوں کی پیدائش پر, کیونکہ بہت سے لوگ اس وقت بھی افسوس کرتے ہیں. پھر بچوں کی وفات پر, پھر اسی طرح علم کے راستے میں, پھر امیر کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے, پھر اسی طرح اگر کوئی کسی اور کو نااہل کو آپ کے اوپر ترجیح دے کہ یہ زیادہ اچھا ہے, حالانکہ اسے آتا جاتا کچھ بھی نہیں, تو انسان کے اندر ایک بال اٹھتا ہے نا, ایک غصہ بھی آتا ہے. پھر اسی طرح بدلہ لینے کا موقع ہو تو معاف کر دے. پھر جاہلوں کے ساتھ کبھی متھا لگے تو اس وقت انسان صبر کر جائے, کیونکہ اگر انہیں سمجھنا ہوتا تو بہت پہلے سمجھ جاتے. ہاں, اگر آپ نے ان کو کبھی بھی نہیں سمجھایا تو پھر آپ ضرور سمجھائیے ان کو. تو یہ تھے چند مواقع جن پر ہمیں صبر کرنا ہوتا ہے. صبر کرنے کی کچھ شرائط بھی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گالی دینے والے کے جواب میں انسان گالی کیوں نہ دے, کیوں چپ کر جائے, کیوں برداشت کر جائے؟ اللہ کی رضا کے لیے کہ فرشتے اس کا جواب دیں گے, میں نہیں دے رہی. پھر اسی طرح جب انسان صبر کرتا ہے تو تھوڑی دیر تکلیف ہوتی ہے لیکن بعد میں وہ صاف ہو جاتا ہے. اگر انسان کسی اور کو بتاتا ہے, یہ بے صبری کر کے اسی شخص سے لڑائی لڑ لیتا ہے اور ایک اچھا بھلے تعلق کو گنوا دیتا ہے, تو آپ دیکھیے کہ اس کی مصیبت کبھی ختم ہونے والی نہیں ایسے شخص کی. پھر اسی طرح جب صبر کریں تو اللہ کی خاطر کہ اس کا اجر مجھے اللہ سے چاہیے. پھر یہ کہ صدمے کی پہلی چوٹ پر صدمہ ادھر سے آئے اور اسی وقت انسان اللہ کے راستے میں یا کچھ دے یا جیسے بھی چاہے صبر کرے. ہر حال میں اللہ کی تعریف کرے. مصیبت پر 4 بار شکر ادا کرے. پھر اسی طرح دل سے اللہ کا شکر ادا کرے. زبان سے رب کی رضا کے کلمات کہے, خیر کے کلمے بولے, پریشانی کا ذکر صرف اپنے رب سے کرے. پھر اسی طرح جزا فضا نہ کرے, چیخے پکارے نہیں, نوحہ نہ کرے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو الزام نہ دے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ایک ادب ہوتا ہے, اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بھی نہیں جائے گا, صرف آپ کے لیے ہے کہ آپ اس سے کیا کماتے ہیں. پھر اسی طرح صبر کرنے والوں کی مثالوں میں اسماعیل علیہ السلام ہے, یعقوب علیہ السلام ہے, جن کے بیٹے یوسف علیہ السلام تھے. جب انہیں مصر کا سردار بنا دیا گیا تو اس کے بعد آپ دیکھیے کس طرح سب لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے کوئی بدلہ نہیں لیتے, کوئی تانا نہیں دیتے. ایوب علیہ السلام جو ہے وہ 20 سال بیمار رہتے ہیں, جب ٹھیک ہوتے ہیں تو اپنے بیٹے کے ساتھ چلے جاتے ہیں, لیکن ان 20 سالوں میں انہوں نے ایک بار بھی شکوہ نہیں کیا. پھر اسی طرح آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا, پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ اور مثال بھی ہے. آپ کہتے ہیں کہ عقبہ کا دن مجھ پہ بڑا بھاری گزرا. عقبہ کہتے ہیں اس گھاٹی کو جہاں مدینہ سے آئے ہوئے لوگوں نے پہلی بیعت کی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس طائف کے صدر کنانہ بن عبد یالیل بن عبد کلال کے ہاں اپنے آپ کو پیش کیا, لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور میری دعوت کو رد کر دیا, میں وہاں سے انتہائی رنجیدہ ہو کر واپس ہوا. جب میں کرنو سالہ پہنچا تو اپنا سر اٹھایا, کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بدلی کا ٹکڑا میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے, اور میں نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام اس میں موجود ہیں. انہوں نے مجھے آواز دی, کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کی قوم کی گفتگو اور ان کا جواب سن لیا ہے. اب آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے تاکہ آپ کافروں کے بارے میں جو حکم دے وہ تعمیل کرے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. پھر آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ کی مثال. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ آپ لوگوں نے وہ چیز سن رکھی ہے جو ان میں مشہور ہو گئی ہے,
اور وہ اب لوگوں کے دل میں بیٹھ گئی ہے. آپ لوگوں نے اس کو سچ سمجھ لیا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بری نہیں ہوں تو آپ لوگ میری بات کو نہ پہچانے. اور اگر میں کسی بات کا اقرار کر لوں اور اللہ چاہتا ہے کہ میں اقرار کروں تو آپ لوگ مجھے سچا سمجھیں گے. اللہ کی قسم میں نے اپنی اور آپ لوگوں کی مثال یوسف علیہ السلام کے والد کے سوا نہیں پائی کہ انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی مددگار ہے اور ان سب باتوں میں جو تمہاری طرف سے میرے پاس آتی ہیں. تو بہرحال صبر کی دعائیں بھی کرنی چاہیے اور لوگوں کو اس پر ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے. خاص طور پر آپ گھر کی مائیں اپنے بچوں کو صبر کرنا ضرور سکھائیں. اونچی آواز سے نہیں بولنے دیں، بہت چیخ چلا کے نہیں بولنے دیں. اگرچہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں. اور عادات وہی پختہ ہوتی ہیں جو بچپن سے انسان سیکھ لیتا ہے. تو اس لیے جتنی بھی مائیں یہاں بیٹھی ہیں میری ریکویسٹ ہے ان سے کہ وہ بچوں کی تربیت اس ڈھنگ پہ کریں کہ ان کے اندر بے پناہ صبر آئے. اور پھر جب وہ صبر آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے نتائج کتنے بہترین ہیں خود آپ ہی کے لیے. میں اپنی بات یہی مکمل کرتی ہوں.